اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم میں تدبر کرنے والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ تفسیروں کا منہج پہچان لے۔ قرآن کریم کی بہت ساری تفسیریں لکھی گئی ہے اور قیامت تک لکھی جائیں گی، اس لیے کہ قرآن کریم معجز کتاب ہے اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ مختلف حیثیتوں سے، مختلف اعتبارات سے اس کی مختلف خدمات علماء نے کی ہے، اور وہ سعادت مند لوگ جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی خدمت لکھی ہے وہ قیامت تک یہ کرتے رہیں گے۔ کثرت تصنیف ویسے بھی اس امت کا معجزہ ہے، اور پھر قرآن کریم کی تو شان بہت بلند ہے، اس لیے کوئی ایک تفسیر قرآن کریم کا مکمل حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم منہج کے اعتبار سے تفسیروں کے اقسام بیان کریں گے، اور اس کے ضمن میں تفسیروں کا تعارف بھی ہو جائے گا، ان کے نام بھی آ جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم معصوم کتاب ہے اور معصوم پیغمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم معصوم ہے، ایک خطا سے پاک ہے۔ اس کی ابتدا ہی میں اس بات کا اعلان ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں یہ اعلان نہیں ہے، اور نہ کوئی کتاب یہ اعلان کر سکتا ہے اور نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن کریم معصوم ہے اس لیے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کا کوئی کارنامہ ہوتا ہے، کوئی محنت ہوتی ہے، کاوش ہوتی ہے، تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے، اور یہ انسانیت کا خاصہ ہے۔ اس لیے قرآن معصوم ہے، لیکن مفسر اور تفسیر خطا سے معصوم نہیں ہے۔ مفسر کبھی ایک فن میں ماہر ہوتا ہے تو دوسرے فن میں کمزور ہوتا ہے۔ وہ جس فن میں ماہر ہوتا ہے وہ اپنی تفسیر کے ایک خاص منہج، طریقہ کار مقرر کرتا ہے اور وہی خدمت انجام دیتا ہے، اس میں وہ قابل ہوتا ہے، اور دوسرے علوم میں کمزور ہوتا ہے۔ تو اس لیے تفسیروں کے مطالعے کرنے والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ ہر تفسیر کا منہج پہچان لے، اور اس مفسر اور تفسیر کی خوبیاں پہچان لے اور اس کی کمیاں پہچان لے، تاکہ اس کی خوبیوں سے استفادہ کیا جائے اور اس کی کمیوں سے اجتناب کیا جائے۔ بعض لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کریم کی طرح مفسر بھی معصوم ہے، اور اس میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس سب کو وہ صحیح سمجھ کر اس کا عقیدہ بھی رکھتا ہے اور لوگوں میں بیان بھی کرتا ہے، تو اسرائیلیات، موضوعات بیان کر لیتا ہے اور کہتے ہیں تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ بھئی تفسیر تو ایک انسانی کوشش ہے، اور ہر انسانی کوشش میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ قرآن کریم معصوم ہے، مفسر معصوم نہیں ہے۔ اس لیے منہج کے اعتبار سے جو تفسیروں کے اقسام ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ علوم قرآن مفسر کے لیے لازمی ہے کہ وہ علوم قرآن میں ماہر ہو، اور ان علوم کے اقسام بیان کیے گئے تھے۔ تو علوم تفسیر کے اختلاف کی وجہ سے تفسیروں کے مناہج میں، طریقہ کار میں بھی اختلاف ہے، اور ہر مفسر کا جدا رنگ ہے
اور اس کے الگ ترتیب ہے، الگ صلاحیت ہے، اس کو پہچاننا چاہیے۔ بعض لوگ مفسرین کی ان غلطیوں کو دیکھ کر ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور جو ان کو خطا سے معصوم سمجھتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ یہ دو انتہائیں، وہ اس نے خدمت کی ہے تو وہ قابل قدر ہے، اور چونکہ وہ انسان ہے تو اس سے تسامح بھی ہو سکتا ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں اس کو معذور قرار دیا جائے۔ ہم صرف اہل سنت والجماعت کی جو تفسیریں ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں، ان کا منہج بیان کرتے ہیں۔ پہلی 13 قسمیں ہیں منہج کے اعتبار سے تفسیروں کی۔ پہلی قسم ان تفسیروں کی ہے جو تفسیر بالماثور کرتی ہے، منقول، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن یا تفسیر القرآن بالسنہ۔ یہ منہج جن تفسیروں کا ہے وہ ہے تفسیر ابن جریر، محمد ابن جریر الطبری، اور ابن ابی حاتم، اور ابن کثیر، اور سیوطی کی الدر المنثور۔ دوسری قسم ان تفسیروں کی ہے جو فقہی خدمت انجام دیتے ہیں اور احکام کے استنباط کرتے ہیں اور اس پر تفریعات کرتے ہیں، جیسے احکام القرآن ابن عربی کی، اور الجامع لاحکام القرآن قرطبی کی، اور احکام القرآن جساس کی، اور متاخرین میں پھر بہت سارے لوگوں نے تفسیریں لکھی ہے اس پر۔ تیسری قسم ان تفسیروں کی ہے جو فصاحت و بلاغت کے وجوہ بیان کرتے ہیں، عربیت کی وجوہ بیان کرتے ہیں، اور فصاحت کے، بلاغت کے نکتے بیان کرتے ہیں۔ اس بارے میں ایک تفسیر مشہور ہے زمخشری کی الکشاف۔ باوجود اس کے کہ زمخشری مذہب کے مسلک کے اعتبار سے معتزلی ہے، لیکن ان کی یہ تفسیر اپنے باب میں بے نظیر ہے اور اس سے استغنا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ علماء اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کمال کا ترجمہ کرتے ہیں، اور بعض علماء نے اس پر کام بھی کیا ہے کہ جہاں پر وہ اعتزال کی طرف گیا ہے تو انہوں نے وہاں نشاندہی کی ہے۔ چوتھی قسم ان تفسیروں کی ہے جو معقول کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں، حکمتیں بیان کرتے ہیں، متشابہ آیت کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں، جیسے امام رازی کی تفسیر کبیر، تفسیر نشاپوری، اور خطیب شربینی کی السراج المنیر، اور تفسیر خازن وغیرہ۔ پانچویں قسم ان تفسیروں کی ہے جو آیتوں اور سورتوں کے درمیان ربط بیان کرتے ہیں۔ آیتوں اور سورتوں کے درمیان ربط یہ بڑا اہم علم ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا اس بارے میں رائے یہ ہے کہ قرآن کریم میں ربط کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شاہی فرامین ہے، ان کو جمع کیا گیا، جیسے ایک بادشاہ کے مختلف فرامین کو جمع کیا جاتا ہے تو اس میں جوڑ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رائے بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے اور شاہ صاحب کی اپنی رائے ہے، لیکن دوسری جمہور علماء کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم کی آیتیں بھی مربوط ہے، سورتیں بھی مربوط ہے، کلمات بھی مربوط ہے، ہر کلمے کا تقاضا ہے کہ اس کے بعد دوسرا یہ کلمہ ہو۔ یہ بہت بڑا علم ہے۔ اس بارے میں تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اکثر لطائف القرآن مودعۃ فی الترتیبات والروابط۔ قرآن کریم کے لطائف و باریکیاں یہ ترتیب اور ربط کے اندر ودیعت ہوتی ہے۔ اور بعض ائمہ تو یہ فرماتے ہیں، من محاسن الکلام ان یرتبط بعضه ببعض لئلا یکون منقطعا۔ کلام کی خوبی یہ ہے
کہ وہ مربوط ہو، ایک دوسرے سے کٹا ہوا نہ ہو۔ ایک انسان کا کلام، عقل مند انسان کا کلام مربوط ہوتا ہے، اور جب اس میں ربط نہ ہو تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ان باتوں میں کیا جوڑ ہے۔ تو قرآن تو کلام اللہ ہے، معجز ہے، فصاحت و بلاغت کے انتہا پر ہے، تو یہ کیسے غیر مربوط ہو سکتا ہے؟ جو تفسیر اس کا اہتمام کرتی ہے وہ تفسیر تبصیر الرحمن محائمی کی، تبصیر الرحمن صاد کے ساتھ محائمی کی تفسیر، اور بقاعی کی نظم الدرر فی تناسب الآیات والسور۔ چھٹے نمبر پر وہ تفسیریں ہیں جو مفرد الفاظ کے معنی بیان کرتے ہیں۔ اس میں امام راغب کی مفردات القرآن مشہور ہے، اور اخفش کی بھی معانی القرآن ہے، اور فرا کی معانی القرآن بھی 3 جلدوں میں ہے۔ اس بارے میں یہ بڑے اہم تفاسیر ہے۔ 7ویں نمبر پر وہ تفسیریں ہیں جو مفردات کی تفسیر میں بہت سارے اقوال اور وجوہات اہل علم کے وہ جمع کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور اس طرح قرآنی جملوں کا معنی بھی بیان کرتے ہیں۔ جتنے اقوال ہوتے ہیں بالترتیب اس کو ذکر کرتے ہیں۔ جن تفسیروں نے اس کا اہتمام کیا ہے وہ ابن جوزی کی زاد المسیر فی علم التفسیر، اور تفسیر قرطبی، اور روح المعانی علامہ آلوسی کی، اور ابن ابی حیان کی البحر المحیط۔ 8ویں نمبر پر تصوف کی اہل تصوف کی تعویلات و اشارات ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کو تفسیر کہنا تو جائز نہیں ہے، اشارات کہنا صحیح ہے، اس میں بعض حق بھی ہے، بعض باطل بھی ہے، سب صحیح نہیں ہے۔ جیسے ابن العربی کی تفسیر ہے، اور ماتوریدی کی تعویلات ہے، اور تفسیر بیضاوی بھی اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اور روح المعانی والا اس کو اشارات کے ساتھ موسوم کرتا ہے، تفسیر اشاری کے طور پر ذکر کرتا ہے۔ 9ویں نمبر پر وہ تفسیریں ہیں جو قرآن کریم کی مشکل آیتوں کی طرف مفسر نے توجہ کی ہوتی ہے، اور اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں۔ جیسے مشکل قرآن ابن قتیبہ کی، اور مشکل القرآن عز ابن عبد السلام کی، اور متاخرین میں سے انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ نے مشکلات القرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے، فارسی میں ہے یا اردو میں ہے، اور علامہ بن نوری رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، اس کا مقدمہ لکھا ہے یتیمۃ البیان کے نام سے، اور اس میں انہوں نے تفسیروں کے مناہج بھی بیان کیے ہیں، اور بعض ہم عصر مفسرین پر تنقید بھی کی ہے، ان پر رد بھی کیا ہے۔ 10ویں نمبر پر وہ تفسیریں ہیں جو مختلف قراءات کو جمع کرنے کا اہتمام کرتی ہے، اور قراءت متواتر ہو یا مشہور ہو یا شاذ ہو، جیسے حلبی کے الدر المسون، اور قرطبی بھی کبھی اس کی طرف توجہ کرتا ہے، بیضاوی بھی۔ 11ویں نمبر پر وہ تفسیریں ہیں جو اعراب القرآن ذکر کرتے ہیں، جیسے اعراب القرآن محمود صافی کی 30 جلدوں میں ہے، اس کا نام ہے الجدول فی اعراب القرآن و صرفہ و نحوہ، اور ابی جعفر نحاس کی کتاب ہے 5 جلدوں میں۔ املاء ما من بہ الرحمن کتاب 1 جلد میں، اور محمود صافی کی بھی ہے اعراب القرآن، محمود درویش کی، محمود صافی کی 30 جلدوں میں ہے، اور درویش کی 4 جلدوں میں ہے۔ 12ویں نمبر پر وہ تفاسیر ہے جو قرآن کریم کے وہ الفاظ جس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ الوجوہ والنظائر
ذکر کرنے کا اہتمام کرتی ہے، جیسے مجد الدین فیروز آبادی صاحب القاموس کی تفسیر بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز 6 جلدوں میں ہے۔ 13ویں نمبر پر وہ تفسیریں ہیں جو ان تمام امور کو جمع کرتی ہے علی سبیل الاختصار، جیسے ابو حیان کے البحر المحیط اور دمشقی کی اللباب لابن عادل اور تفسیر ابو سعود۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس میں امہات 4 تفسیریں ہیں، جیسے ہر علم اور فن میں امہات ہوتی ہے، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، مختصرات و امہات، اس کے بعد پھر دوسری تفسیریں۔ تو امہات تفسیروں میں 4 ہے، ابن کثیر اور تفسیر کبیر شوافی میں سے، اور روح المعانی اور تفسیر ابو سعود یہ احناف میں سے ہے۔ تفسیر ابو سعود کا اصل نام ہے ارشاد العقل السلیم الی مزایا القرآن الکریم۔ اس کے علاوہ اور بھی بعض اہم تفسیریں ہیں، جیسے جمال الدین قاسمی کی تفسیر ہے محاسن التاویل، اور اس طرح تفسیر ابن عطیہ المحرر الوجیز فی لطائف الکتاب العزیز اس کا نام ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفسیریں ہیں۔ ایک طالب علم کے لیے تفسیری صلاحیت پیدا کرنے کے لیے التسہیل لعلوم التنزیل ابو بکر ابن جزئی کی تفسیر بھی بہت اہم ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ چند تفسیروں کا تعارف کرایا گیا، ان کا منہج بتایا گیا۔ تفسیر کا منہج یہ جاننا لازمی ہوتا ہے، اور اس طرح مفسرین کی طبقات بھی ہے، ان کو بھی جاننا چاہیے۔ بعض علماء نے اس پر طبقات المفسرین پر کتابیں لکھی ہے۔ تو ہر قرن میں، ہر زمانے میں تفسیر کا رنگ بدلتا رہتا ہے، ہر مفسر کا زمانہ، اس کا ماحول، فتنوں کا رد، اور اپنے زمانے پر قرآن کریم کی تطبیق، اس لیے تفسیروں کا منہج مختلف ہو جاتا ہے، اور ایک طالب علم تفسیر کی طالب علم کے لیے اتنا کافی ہے۔